اگلے روز کچھوا خرگوش سے رخصت ہوا۔ موسم خوشگوار تھا۔ کچھوا ٹہلتے ٹہلتے دور جا نکلا، یہاں تک کہ وہ تھک کر سو گیا۔ یہ تو سب کو پتا ہے کہ کچھوا اپنا مکان اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے۔ ایک درخت کے سائے میں پہنچ کر اس نے اپنے مکان کا دروازہ بند کر لیا اور سونے لگا۔ وہ دن ڈھلے تک سوتا رہا۔ اچانک کوئی اسے الٹنے پلٹنے لگا۔ کچھوے نے ذرا سا دروازہ کھول کر دیکھا، یہ لومڑ تھا۔ کچھوا ایک زوردار قہقہا مار کر بولا، کسے پتا تھا کہ بھیا لومڑ کی بھی یہاں زیارت ہوگی؟ اور تم بھی کیسے موقع پر پہنچے ہو کہ مزہ آ گیا۔ بچوں، لومڑ جو اسے کھانے کا منصوبہ بنا رہا تھا ایک دم رک گیا اور حیرانی سے بولا، مجھے بھی تو بتاؤ کہ تم اتنے خوش کیوں ہو؟ کچھوے نے کہا، ارے بھیا کیا بتاؤں، صبح سے رسیلے مزیدار آم کھاتے کھاتے پیٹ پھول گیا ہے۔ اتنے بہت سے کھا گیا ہوں کہ اب چلا بھی نہیں جاتا۔ بچوں، لومڑ کو آم بہت بھاتے تھے۔ اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ کچھوا لہک لہک کر گانے لگا، لطف پستے میں ہے نہ بادام میں، جو مزہ پایا ہے ہم نے آم میں۔ لومڑ نے تھوتنی اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن اسے کہیں بھی آم نظر نہ آئے۔ اس نے حیرانی سے کہا، بھئی مجھے تو کہیں نظر نہیں آئے، تم ہی بتا دو کہاں لگے ہیں آم؟ کچھوا ہنس کر بولا، پیڑ کے نیچے کھڑے ہو اور آم کا پتہ پوچھتے ہو؟ واہ بھئی واہ۔ لومڑ نے پھر غور سے دیکھا، لیکن اسے پتوں کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ سچ، مذاق نہ کرو، مجھے یہاں کچھ نظر نہیں آتا۔ کچھوا بولا، واہ بھیا، تمہاری نظر کمزور ہو گئی ہے، میں تو اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ یہ لو، یہ رہا ایک پکا ہوا پیلا آم، یہ دوسرا، یہ تیسرا۔ کچھوا یوں ہی ہاتھ سے اشارے کرنے لگا۔ ہاں ہاں، ضرور ہوگا، لیکن یہ تم نے کیسے توڑے؟ لومڑ نے جلدی سے پوچھا۔ کچھوے نے اپنا دروازہ کھول دیا اور بولا، آئے ہائے، یہ راز کی باتیں تم کیا جانو میاں، اس کے لیے عمر چاہیے اور تجربہ، میں تمہیں ہرگز نہ بتاؤں گا۔ کیوں بھیا، کیوں نہیں بتاؤ گے؟ لومڑ نے حیرانی سے پوچھا۔ بچوں، کچھوے نے کہا، اس لیے کہ تم جنگل کے جانوروں سے کہتے پھرو گے اور وہ سارے آم خود کھا جائیں گے۔ لومڑ نے جلدی سے کہا، قسم لے لو بھیا، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اب تم جلدی سے بتا دو کہ تم نے کس طرح آم توڑے۔ پیارے بچوں، کچھوے نے کہا، خیر، بتا دیتا ہوں۔ دیکھو، میری طرح تم بھی زمین پر بیٹھ جاؤ، گردن اوپر اٹھاؤ، پھر آنکھیں بند کر کے منہ کھول دو۔ تمہیں کچھ دیر انتظار کرنا ہوگا، پھر آم جھپاک سے تمہارے منہ میں آ گرے گا۔ بچوں، لومڑ جلدی سے نیچے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے منہ کھول دیا اور آم گرنے کا انتظار کرنے لگا۔ ادھر کچھوا رینگتے رینگتے کافی دور نکل گیا۔ راستے میں اسے خرگوش مل گیا۔ کچھوے نے ہنس ہنس کر لومڑ کی کہانی سنائی۔ بچوں، خرگوش ہنس کر بولا، اچھا یہ بات ہے، ابھی ایک اور تماشا دیکھتے جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ اس جگہ پہنچا جہاں لومڑ آم کے انتظار میں منہ کھولے ہوئے بیٹھا تھا۔ خرگوش نے ایک پتھر اٹھایا اور آہستہ سے لومڑ کے منہ میں پھینک دیا، جسے وہ آم سمجھ کر نگل گیا۔ پھر ایک اور پتھر اس کے منہ میں گیا، اسے بھی وہ آم سمجھ کر نگل گیا۔ پھر ایک اور خدا جانے کتنے ہی پتھر لومڑ کے پیٹ میں پہنچ گئے۔ آخر میں خرگوش نے ایک بڑا سا پتھر جو مارا تو لومڑ کے دانت ہی ہل گئے، اس کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ درد سے چلانے لگا۔ سب سے پہلے اس کی نظر خرگوش پر پڑی، جو ہنس ہنس کر دوہرا ہوا جا رہا تھا۔ وہ خرگوش کو پکڑنے کے لیے لپکا، لیکن خرگوش کہاں ہاتھ آتا۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ چالاک خرگوش کے کارنامے ناول آپ کو بہت پسند آ رہا ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں جا کر کامنٹ دینا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔